ویلکم بیک ناظرین، آپ ہمارے ساتھ، آپ کا بہت شکریہ، اور ہمارے مہمان گرامی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ امجد اقبال صاحب آپ کے جانے پہچانے تجزیہ نگار، کالم نگار، اور قربان فاطمہ صاحبہ جناب پی ٹی آئی کی رہنما، مرکزی رہنما اور نائب صدر ہیں۔ محترمہ، آپ سے بات ہو رہی تھی، الیکشن کی بات ہو رہی تھی، اتحادی حکومت کی، اور بات ہو رہی تھی جیت اور ہار کی۔ جب ہم بات کرتے ہیں جیت اور ہار کی اور آنے والے الیکشن کی، تو عام طور پہ یہ تاثر ہے کہ اتحادی جو ہیں وہ اب پہلے سے بہتر طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی اتحادی ہیں وہ بہتر طور پہ جو ہیں اب تحریک انصاف کے مد مقابل آ رہے ہیں، اور اس دفعہ جوڑ پرانے والا نہیں ہے؟ اس دفعہ جو جوڑ پڑے گا اس میں ایک دفعہ تحریک انصاف کو بھی جو ہے وہ پسینے آنا ضروری ہیں، اور ٹانگیں بھی شاید کام جائیں۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی پچھلے ہی اس میں ہمارا ملتان شہر میں ضمنی الیکشن ہوا، پی پی 217 کا، مخدوم زین حسین قریشی جو مخدوم شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں ان کا، تو ہم نے وہاں میں نے خود کمپین کی، اور میرے ذمے جو یونین کونسلز بھی تھیں اور باقی پورا حلقہ تھا، مخدوم صاحب نے اس کو میرے ذمے لگایا۔ اب ان کی بیٹی کا ہے جو الیکشن جو اب الیکشن ہو رہا ہے، تو وہ جو مخدوم زین حسین قریشی نے جو سیٹ چھوڑی ہے، کیونکہ ان کی آبائی سیٹ ہے، وہ ان کا گھر کا حلقہ ہے، تو وہاں اب ان کی بیٹی مخدوم مہربانو لڑ رہی ہیں الیکشن۔ تو میں سمجھتی ہوں، آپ نے کہا نا کہ تحریک انصاف کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی، یہاں باقی جماعتوں کے دل کانپ رہے ہیں، ٹانگیں نہیں کانپتی، تحریک انصاف کی ٹانگیں دل مضبوط ہو چکی ہیں۔ تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے بہت مضبوط ہو گیا ہے۔ ایک تو جنونی تو تھا ہی صحیح، عمران خان صاحب کے پیچھے ان کو جنون تھا، یوتھ، اور اب آپ یقین کریں، میں اس طرف آتی ہوں الیکشن کی ضمنی جو پچھلا ہمارا الیکشن ہوا ہے، اس الیکشن میں آپ یقین کریں ہم ظاہر ہے مقابلہ تھا، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نہیں ہے جی مقابلہ نہیں ہے۔ ہم جب باہر نکلتے تھے نا، ہم ڈور ٹو ڈور خواتین کی ہم نے کمپین کی، ایز اے تنظیم بھی، اور مخدوم صاحب کے ظاہر ہے حلقے سے بھی، ہمارا شہر سے بھی تعلق ہے، تو ہم شروع سے ان کے ساتھ ہیں، تو پارٹی کے ساتھ ہیں۔ تو ہم جس گھر میں جاتے تھے نا، پہلے ووٹر ہوتا تھا خاموش، اب میں جو سمجھتی ہوں، میں خود 3 الیکشن لڑ چکی ہوں، اب میں سمجھتی ہوں کہ جو ووٹر تھا نا، وہ آپ کے سامنے ہی کہہ دیتا تھا، نہیں جی آپ اگر عمران خان کے پی ٹی آئی کے ہیں تو پھر تو ہم ووٹ آپ کو دیں گے، ورنہ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ اس طرح لوگوں کا۔ اچھا، جب وہ خان کا نام لیتے تھے تو ہمیں خوشی ہوتی تھی، بیچ میں ضروری نہیں کہ سارے ہمارے آپ سمجھتے ہیں اس وقت بھی صورتحال وہی ہے جو گزشتہ تھی؟ بالکل، انشاءاللہ مہربانو فاطمہ صاحبہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تھوڑی سی اور بات میں اس میں ضرور کہوں گی کہ آپ نے کہا نا کہ اب اتحادی جو مل کر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں اننے کے، تو جو ضمنی میں ان کا پی پی پہ ہوا، صوبائیوں پہ ہوا، پنجاب میں جو صورتحال ہوئی، اب اس سے بھی ان کی زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان پوری 9 سیٹیں جیتیں گے؟ اور ان کے مخلص ہی نہیں ہے نا، یہ مخلص خود ہی نہیں ہے، تو جس سے ہمارا جو ووٹر ہے وہ مخلص بھی ہے، جنونی بھی ہے، اور ہر طرح سے وہ خان کے ساتھ۔ اچھا، کل تک امجد اقبال صاحب یہ تاثر تھا کہ کوئی نون لیگ کا یا دیگر پارٹیوں کا ٹکٹ لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا گزشتہ جب تک الیکشن کے جیتے، اور یہ بیچ میں جب تک کہ یہ فارن فنڈنگ کا فیصلہ نہیں آیا تھا اور شہباز گل والا کیس جو ہے وہ سامنے نہیں آیا تھا۔ لیکن اس کے بعد عام طور پہ ایک تاثر ہے کہ صورتحال بدلی، پھر جیسے آپ نے کہا کہ حالات بھی جو ہے معاشی طور پہ وہ بہتری کی طرف گامزن ہے۔ اب وہ صورتحال نظر نہیں آتی جو کہ پہلے تھی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بدلتا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کی عادت تو رہنما جتنے بھی ہیں اور تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ وہ جیسے کہ یہ جلسہ ہوا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، تحریک انصاف کی پیک ابھی بھی وہی ہے، اور آنے والے جو جلسے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ پیک جو ہے پھر اسی جگہ پہ آ جائے گی۔ اور یہ جو صورتحال ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس حوالے سے، سیاسی حوالے سے ایسی تبدیلی آئی ہے جو کہ اتحادیوں کے حق میں گئی ہے اور تحریک انصاف اسے ماننے کے لیے تیار نہیں؟ دیکھیں، آپ نے ساری باتیں خود کہہ دیں کہ جو وجوہات ہوتی ہیں، معاشی وجوہات ہیں، لوگوں کے جو مہنگائی کا معاملہ ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ ایک بیانیہ جس کو بنایا جاتا ہے، اس وقت جو بنایا گیا تھا، اس سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اب خان صاحب خود پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور چاہے وہ اس کا بیرونی سازش کا بیانیہ ہو،
چاہے فوج کے حوالے سے بیانیہ ہو، ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی تو بیانیہ ہوتا ہے نا، اس بیانیے سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور اس حد تک ہٹ گئے کہ اپنے جو ان کا چیف آف سٹاف ہے اس کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں پبلک میں جاتی ہیں، یہ میسج دیتی ہیں. اور دوسری بات میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ اتحادی جماعتیں اس حد تک اس وقت اس موڈ میں ہیں کہ ہم نے یہ الیکشن جیتنا ہے. ابھی 2 دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کی سیٹ پہ جہاں سے عمران خان صاحب نے اپنے کاغذات جمع کرائے ہیں، وہاں پیپلز پارٹی نے وڈرا کر لیا اپنے کینڈیڈیٹ کو ایم کیو ایم کے ہاتھ میں. تو یہ دیکھیں یہ چیز وہ چیزیں ہیں جن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اچھا ایک طرف تو انہوں نے کر لیا، دوسری طرف وہ بھی بیانیہ جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ وہ ہر روز یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کو چھوڑ رہے ہیں. نہیں، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے بلکہ یہ بات آتی ہے، یہ ضرور ہوتی ہے، اور کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات مانیں، لیکن حکومت چھوڑنے کا بلکہ یہاں تک کہ حکومت کے خلاف ووٹ دینے کی بھی بات انہوں نے تردید کی ہے. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کی ہے. وہ ایک الگ بحث ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس وقت کس بنیاد پر الیکشن لڑنا ہے ہم نے، اس میں وہ متحد ہیں. اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ اس وقت ڈیمیجنگ کہہ لیں، وہ کیسز ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف جو چاہ رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھیے، چاہے وہ اسد کیسر ہوں، چاہے وہ عمران اسماعیل ہوں، چاہے وہ باقی لوگ، تمام ان سب کو طلبی کے نوٹسز اور اس کے اوپر آپ اس کو جھٹلائیں، آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے ان کیسز کو. ایک فیصلہ آ چکا جس کو وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے الیکشن کمیشن کو، لیکن اس نے فیصلہ دے دیا. اب سب جیسے فیصلوں کی بات کر رہے ہیں، کیسز کی بات کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتی نہیں ہیں کہ یہ جو کیسز ہیں یہ تحریک انصاف قیادت کے پیڑوں کی بیڑیاں ہیں؟ اگر فیصلے عام طور پہ تو عمران خان بابانگ دوحل جلسوں میں کہتے ہیں کہ یہ جو کیسز ہیں یہ چند دنوں کی مار ہیں، جو ہی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں جائیں گے وہیں پہ یہ فارغ ہو جائیں گے. لیکن یہ تو عوام کو تسلی دلانے کی باتیں ہوتی ہیں، اصل جو ہے وہ فیصلے پہ ہی بات. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ فیصلے تحریک انصاف کے لیے جو ہیں وہ زوال کا باعث بن سکتے ہیں؟ بیڑیاں تو نہیں ہیں، یہ تو بیڑیاں ایسے ہی ڈالی گئی ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ خان کو بدنام کرنے کے لیے. دوسری بات یہ خان صاحب نے کہا کہ یہ فیصلے جب جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، تو جب جو فیصلے جھوٹ پہ ہوں گے تو وہ جھوٹ پہ مبنی ہوں گے تو وہ ختم ہوں گے. اچھا یہ جب جھوٹ کی بات ہو رہی ہے، سازش کی بات ہو رہی ہے، جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک کے بعد اب دوسری سازش یہ ہے کہ مجھے نااہل قرار دے دیا جائے، اور وہ نواز شریف کو بلانے کے لیے ایک نیا این آر او کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ تاکہ اگر یہ ہم اس کو اور اس حوالے سے بیانیاں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب ہم عمران خان کو کوئی جو ہے این آر او نہیں دیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ہے کوئی این آر او دینے کی کوشش ہو رہی ہے؟ کیا اس کے پیچھے واقعی کچھ سازش ہے؟ اور کیا آپ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف آئندہ الیکشن میں جیسے کہا جا رہا ہے کہ ستمبر میں آ رہے ہیں، کیا وہ آتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے نواز شریف فوری طور پر پاکستان نہیں آ رہے. ٹھیک، میری ذاتی اطلاع رائے کے مطابق ٹھیک ہے کہ، اور اطلاع بھی کہہ لیں، رائے بھی کہہ لیں کہ وہ آئیں گے جب الیکشن ہونے ہیں. اور الیکشن جس کی اب بات کرتے ہیں نا، اکتوبر میں الیکشن یا ستمبر میں الیکشن کے کوئی نہیں ہو رہے. یہ الیکشن اگلے سال ستمبر اکتوبر میں تو ہو سکتے ہیں، اس سال نہیں ہو سکتے، اور اس وقت اس سے پہلے نواز شریف آ سکتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو اس این آر او کی بات ہو رہی ہے، اگر اس کو بنیاد بنا کر این آر او کیا ہے، این آر او تو وہ کیسز تو اب بیلنس ہو گئے نا دونوں کے، دونوں کو نااہل قرار دے، جو ان کو دیا ان کو بھی دیا جائے، اور اگر نہیں تو میں یہی کر رہا ہوں نا کہ جی کہ اگر تو دیکھیے کیسز تو، بلکہ یہ اگر آپ اس کی میرٹ پہ بات کرتے ہیں ان کیسز کی، تو عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں اس وقت وہ مضبوط کیسز ہیں. نواز شریف کو تو جس پہ نااہل قرار دیا گیا تھا وہ اس کو ایک مذاق والا معاملہ ہے نا، اس کے اوپر تو عدالت نے اس طرح کی بات کرتی ہے. اچھا قربان صاحب، کیا اگر یہ واقعی نہیں، اگر واقعی عمران خان کو وہ کیسز اب کیوں ابھی فی الحال وہ ہو گئے ہیں، ان کو بھی تو نکالا جائے نا. پیشیاں بھگتے ہیں نا، باپ بیٹا دونوں، وہ ماروسی سیاست، بیٹا وزیر اعلیٰ اور باپ وزیر اعظم. آپ کے اپنے حلقے میں ماروسی سیاست تو وہاں پہ بھی ہو رہی ہے نا.
آپ کے اپنے حلقے میں جہاں پہ آپ کیمپین کرتی رہی ہیں وہاں پہ پہلے باپ بیٹا پھر بیٹی تو یہ مروسی لیکن ان پہ کیسز نہیں ہیں، ان پہ کیسز ایسے ایلیگیشن نہیں ہے، ان پہ الزام نہیں ہے. مخدوم شاہ محمود قریشی ایک بہت صاف شفاف نام ہے جو مطلب ہے. میں مانتا ہوں اس بات. اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں، ٹھہریں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عمران خان کو اگر واقعی کسی بھی طرح جائز و ناجائز انہیں نااہل قرار دے دیا جاتا ہے تو پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہے؟ پہلی بات تو یہ ایسا ہوگا ہی نہیں. اچھا، اور پی ٹی آئی پھر بھی عمران خان کے ساتھ ہے. آپ کہتے ہیں کہ عوام کبھی بھی اس فیصلے کو نہیں مانے گی اور نہیں ہوگا. یہ جھوٹے ہیں، بے بنیاد الزام لگائے گئے ہیں. یہ آپ دیکھیے گا آج ہیں کل ختم ہو جائیں گے جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. کیسے بس میں نہیں ہے؟ ہاں ہم عوام کو دیکھیں نا. اب عوام کو خان صاحب گھروں سے تو نہیں بلا کے آتے نا، ہم اپنی مرضی سے خود جاتے ہیں، جبکہ یہ لوگ جلسوں میں پیسے دے کر بلواتے ہیں کہ ہاں جی بسیں بھر کے لاؤ، فلاں ایم این اے لے کے آئے، فلاں ایم پی اے لے کے آئے، نہیں آیا تو تسی فارغ. قربان فاطمہ کا کہنا ہے کہ عوامی قیادت کو آپ کسی بھی جائز اور ناجائز طریقے سے عوام سے جو ہے وہ نہیں چھین سکتے. آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں اور جتنی مرضی سازش کر لیں، کسی عوامی قیادت کو آپ نااہل قرار نہیں دے سکتے. آپ ظاہری طور پہ تو کسی کو نااہل کر سکتے ہیں، عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکتے. تو بہتر یہی ہے کہ عوام ہی کو فیصلہ کرنے دیا جائے. جنرل الیکشن جو ہے وہ لازمی اس وقت کی ضرورت ہے، اور جب جنرل الیکشن ہوں گے تو عوام جو ہے وہ کسی کے حق میں ہی فیصلہ دے سکتے ہیں، اور جب وہ فیصلہ دیتے ہیں تو ان کے فیصلوں پہ منوان عمل کرتے ہوئے اقتدار اسی ہی قیادت کو دینا جائے جو عوام کی قیادت ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے. اپنی مثبت آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہا کریں. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نے کی مان.